آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ملٹی ٹیلنٹڈ مین علی عمران ممتاز، جو کہ ایک ایجوکیٹڈ مین بھی ہیں اور اس کے ساتھ رائٹر بھی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ صدر عارف علوی سے 2 بار صدارتی ایوارڈ بھی لے چکے ہیں، لیکن اس بدقسمتی سے اس سب کے باوجود آج وہ ایک برگر کی ریڑھی لگائے بیٹھے ہیں۔ اس سب کے پیچھے کیا کہانی ہے، آئی ان کی زبانی جانتے ہیں۔ جس اخبار میں بھی جاتا نا، آپ جاؤ باہر رپورٹنگ کرو، کماؤ اور ہمارے لیے بھی لاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ سر جی، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کی، MSc میتھس کمیونیکیشن کی، اس کے بعد آپ کو نوکری نہیں ملی اور ایک برگر کی ریڑھی لگائے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے جی۔ تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ مجھے والدین نے اسی طرح تعلیم بھی دلوائی، میرا حق تھا، اور اس کے بعد میرا شوق تھا کہ میں MSc میتھس کام کروں اور کسی اچھے سے چینل میں جاب کر لوں یا کسی اچھی جگہ کسی اچھے سے اخبار میں مجھے نوکری مل جائے۔ تو یہ ایک شوق تھا، خواہش تھی۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے جلد اپنی MSc مکمل کی اور اس کے بعد نوکری کی تلاش کی۔ جب نوکری نہیں ملی تو مایوس نہیں ہوا، بلکہ میں نے سوچا کہ تعلیم کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی اور کام اپنے چھوٹا موٹا ٹھیا لگا لوں، کسی چیز کا وہ کام کروں اور لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک رول ماڈل بنوں، انہیں پتہ چلے کہ تعلیم یافتہ نوجوان بھی کوئی بھی کام ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ سوچ رکھتے ہوئے میں نے برگر کا کاروبار سیکھا، کام مکمل، اور اس کے بعد اپنا یہ کاروبار شروع کر دیا۔ آپ نے MSc میتھس کمیونیکیشن کی، اس کے بعد آپ کو کسی چینل میں نوکری نہیں ملی، آپ نے کوئی ٹرائی وغیرہ کیا تھا کچھ؟ جی بالکل، میں نے ٹرائی کیا تھا۔ MSc میتھس کام مکمل ہونے کے بعد میری باقاعدہ ایک نجی چینل میں انٹرنشپ بھی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ انٹرنشپ بڑی کہ کامیاب رہی کہ وہاں کے ایڈیٹر صاحب نے اسائنمنٹ انچارج کے ذمہ لگا دیا تھا کہ اب آپ نے انہیں کسی رپورٹر کے ساتھ نہیں بھیجنا، بلکہ کیمرہ مین کو ان کے ساتھ بھیجنا ہے، یہ ایز اے لائیو خود کریں گے اور رپورٹنگ کر کے ہمیں بھجوایا کریں گے۔ لیکن اسائنمنٹ انچارج کی بدنیتی تھی، کیا تھا، تو اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ مجھے رپورٹرز کے ساتھ ہی بھیجتا رہتا تھا اور میرے ایڈیٹر صاحب کو بتاتے تھے کہ یہ چھٹیاں کرتے ہیں، یہ آتا نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا کرا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے ایڈیٹر صاحب کو بدزن کیا۔ انہی دنوں میں کرونا آ گیا، کووڈ کی وجہ سے جو انٹرنی تھے انہوں نے ان سب کو چھٹی دے دی، جن میں میں بھی شامل تھا۔ پھر کرونا ختم ہوا، پھر میں نے کچھ الیکٹرانک میڈیا میں کوششیں کی ہیں، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تو پرنٹ میڈیا میں گھس گیا، اخبارات میں کوشش کی، وہاں مجھے نوکری نہیں ملی۔ اور وہاں جس اخبار میں بھی جاتا نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں پوسٹ دیتے ہیں، آپ جاؤ باہر رپورٹنگ کرو، کماؤ اور ہمارے لیے بھی لاؤ۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ تو میں نے کہا جی میں تو کہ جاب کروں گا، باقاعدہ منتھلی تنخواہ جو ہوگی وہ مقرر ہو۔ کوئی نہیں مانا۔ آخرکار میں نے کہ تمام چیزوں کو ایک طرف رکھا اور اپنے کاروبار کا پلان کیا، اور الحمدللہ آج اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا کاروبار ہے، انشاءاللہ آپ کو اور ترقی دے۔ اس کے ساتھ آپ ایک رائٹر بھی ہیں، آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں رائٹنگ کا؟ یہ شروع سے کر رہے ہیں آپ؟ میری اب تک 14 کتابیں آ چکی ہیں، اور آپ کے لیے بھی حیرت کی بات ہوگی کہ 10 سال کا تھا جب میری پہلی کہانی شائع ہوئی تھی، اور الحمدللہ آج تقریباً 27-28 سال ہو گیا مجھے ادب کی دنیا میں کہانیاں لکھتے ہوئے۔ 14 کتابیں آ چکی ہیں، ان میں سے 2 کتابیں، ایک روشن میرا دیش ہے، دوسری کتاب نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت پر کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں پر مجھے سیرت صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، اور ابھی حال ہی میں میری ایک نئی کتاب شائع ہوئی تھی سبز خط کے نام سے۔ تو اس کتاب کی میں بارے میں خاص بات بتاتا چلوں کہ 2 ماہ میں اس کتاب کا پہلا ایڈیشن سیل ہو گیا تھا، اور پھر مجھے فوراً اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنا پڑ گیا تھا۔ اور اس کتاب میں جو میں نے کہانیاں لکھی ہیں وہ معاشرے سے ہی لی ہوئی وہ کہانی ہیں جو بچے مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں یا کہیں ورکشاپس پر کام کرتے ہیں۔ تو ان سے جب میں نے کچھ سوالات کیے تو ان کو جواب ہی نہیں آتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا اسلام کیا ہے، دین کیا سکھاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب سبز خط ترتیب دی گئی ہے۔ یہ قرآن و حدیث پر مشتمل ہے؟ جی، اس میں نا کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے بچوں کو، اور ساتھ ساتھ سبق دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح آگے گزارنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کریں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ میں پہلی بار ایک برگر شاپ میں ایک لائبریری دیکھ رہا ہوں، جو یہ کسی بھی برگر میں لائبریری نہیں ہوتی ہے۔ اس سب کے پیچھے کیا کہانی، اس کا آپ کو خیال کیسے آیا، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیں جی، میرا شوق تھا کہانیاں لکھنا، اور میں لکھ بھی رہا ہوں۔ کتب بینی کو فروغ دینا میرا شوق ہے، اور اسی شوق کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی اس برگر شاپ میں چھوٹی سی لائبریری بنائی ہے۔ اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کسٹمر مجھے آرڈر دے، اور اس کے بعد جب جتنا وقت ہے وہ اپنے موبائل کی بجائے کوئی کتاب اٹھائے، اس کو پڑھے۔ میں خود دیکھتا ہوں جب یہاں کوئی کہ بچہ بھی آتا ہے، آرڈر دیتا ہے، تو وہاں سے کتاب اٹھاتا ہے اور اس کتاب کو بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتا ہے، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ کتب بینی کے فروغ میں میرے حصے کا جو کردار ہے نا وہ ادا ہو رہا ہے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ یہی وہ سوچ تھی کہ آج میں نے لائبریری بنائی ہے، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دکان پر چلے جائیں آپ کو ایسی کتابوں کی لائبریری نہیں ملے گی۔ اور میں یہی چاہوں گا کہ جو بھی اس انٹرویو کو سن رہا ہے، کوئی بھی دکاندار، تو وہ اپنی دکانوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ضرور بنائیں۔ جی بالکل، دوسرے برگر والے بھی لائبریریاں لگائیں گے اپنے دکان میں اور کتابیں رکھیں گے، کہ یوزلی ہمارے معاشرے میں بچے کو والدین اس لیے بھیجتے ہیں مطلب پڑھائی کے لیے، تاکہ وہ پڑھ
لکھ لے اور کوئی اچھا روزگار کوئی اچھی نوکری مل جائے. جب آپ نے مطلب تعلیم حاصل کی MSc میتھس کمیونیکیشن کی پھر اس کے بعد آپ کو کوئی نوکری نہ ملی, اس کے بعد آپ کے گھر والے آپ کے والدین کا کیا ریئیکشن تھا؟ ہاں تعلیم تو حاصل اس لیے کرائی جاتی ہے کہ بچہ اچھی جگہ پہ نوکری مل جائے گی تو گھر میں یعنی کہ آسانیاں ہو جائیں گی. کچھ جب نوکری نہ ملے تو والدین بھی پریشان ہوتے ہیں, نوجوان خود بھی پریشان ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تعلیم کس لیے حاصل کی. لیکن تعلیم جو ہے نا وہ شعور سکھاتی ہے. اگر یعنی کہ واقعی شعور ہوتا ہے تو نوجوان اور اس کے والدین بھی سوچتے ہیں کہ چلیں اسے نوکری نہیں ملی تو وہ اپنا کوئی کاروبار کر لے چھوٹا موٹا سا. اور یہی سوچ میرے والدین کی بھی تھی کہ نوکری نہیں ملی تو پریشان نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا ہے, اپنا کوئی کاروبار کرو. اپنے کاروبار میں 70 حصے برکتوں کے ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں جنہیں سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا اور الحمدللہ کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو آپ کاروبار کو اور ترقی دے. ایک اور بات بتائیں کہ نوکری آپ کو نہیں ملی تو اس کے بعد آپ نے فوراً یہ برگر کا کام شروع کر دیا, کوئی اور کام بھی کر چکے ہیں کوئی؟ جب نوکری نہیں ملی اس وقت میرے پاس برگر کا کاروبار نہیں تھا تو میں نے اس کام کو باقاعدہ سیکھا. سیکھنے کے بعد یہ اس کی باقاعدہ میں نے چھوٹی سی دکان تھی میرے والد صاحب کی, وہاں یہ سبزی لگایا کرتے تھے. اس دکان میں 30 سال انہوں نے یہاں سبزی کا کام کیا ہے. ان کے انتقال کے بعد دکان خالی پڑی ہوئی تھی تو امی جان نے بھی یہی کہا کہ دکان اب خالی ہے تو یہاں پہ اپنے کاروبار کا سیٹ اپ کر لو تاکہ گھر میں کوئی روزگار کا سلسلہ بن سکے. اگر میں یہ کام نہ کرتا تو گھر میں میرے یعنی کہ فاقوں پر یعنی کہ گزارا ہوتا. تو یہ وہی سوچیں تھی جن وجہ سے یہاں آج برگر کی دکان کھولی ہے. جی بالکل, اللہ آپ کے والد کی وقت پر سمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے ساتھ آج کی نوجوان نسل اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں کہ وہ آپ جیسے ملٹی ٹیلنٹڈ نوجوان کو کیسے مطلب ان کے ٹیلنٹ کی قدر کریں اور اس کے ساتھ حکومت مطلب نوکریوں کے لیے کچھ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان جن کو نوکریاں نہیں ملتی تو پھر وہ کیا کریں؟ بہت اچھا اور اہم سوال آپ نے کیا ہے اور حکومت پاکستان کو بھی میں پیغام دوں گا. یہ اس وقت جو میرا اپنا مشاہدہ ہے, ہمارے نوجوان پاکستان سے بددل ہوتے جا رہے ہیں جس کی مین وجہ مہنگائی ہے اور یہاں پہ ان کے قانون کا نہ ہونا ہے. سسٹم بالکل خراب ہو چکا ہے. یہاں پہ کسی بھی چیز کا باقاعدہ اصول نہیں رہا. میں نے دیکھا ہے میرے اپنی فیملی کے 70% نوجوان دوسرے ممالک میں روزگار کے لیے جا چکے ہیں اور کچھ رہتے ہیں تو وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں. ان نوجوانوں کو یہاں نوکری نہیں ملی جیسے مجھے یہاں نوکری نہیں ملی, لیکن میں نے یعنی کہ رول ماڈل بننا تھا, نوجوانوں کو سبق دینا چاہتا تھا کہ اپنے ملک میں اپنے پیارے پاکستان میں رہ کر آپ چاہے چھوٹا سا کاروبار ہے کرے ضرور, پاکستان کو ترقی دیں. ہمارے جو نوجوان دوسرے ملکوں میں یعنی کہ جا کے ملازمتیں کر رہے ہیں وہ وہاں فائدہ دے رہے ہیں. ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کے لیے یہاں نوکری کے اچھے انتظامات کرے اور ہمارے ان نوجوانوں کی خوشحالی کے لیے مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ ہمارے ملک میں ان نوجوانوں کی میں جو پہلی مایوسی ہے اس کا خاتمہ ہو اور وہ پاکستان چھوڑ کر نہ جائیں. جی بالکل, بہت اچھی سوچ ہے آپ کے, اللہ آپ کو مزید ترقی دے. جی ناظرین, اس وقت آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تھے علی عمران ممتاز جو کہ MSc میتھس کمیونیکیشن کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ رائٹر بھی ہیں اور ان کو صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود جب ان کو نوکری نہ ملی تو مایوس نہیں ہو اور ایک برگر کی ریڈی چلا رہے ہیں اور اس سے بہت خوش ہے. اسی طرح آج کی نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ جب ان کو نوکری نہ ملے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنا ہی کچھ روزگار حاصل کر لینا چاہیے اور شروع کر دینا چاہیے تاکہ اس مہنگائی سے بچا جا سکے. اور اس کے ساتھ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کوئی نوجوان نسل کے لیے سوچیں اور حکومت کو نوکریاں دینی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جہاں امان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.